الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو اور سامعین خطبہ جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کی نسبت سے اللہ کے گھر میں جمع ہوں اور اللہ کے ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان دونوں کی روشنی میں آپس میں کچھ مذاکرہ کریں اور سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا ایک عہد کریں، وعدہ کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، جس کا مقصد اللہ نے خود اپنے کلام میں بتایا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے کچھ ایسے طریقے بھی اختیار کیے ہیں جن سے انسان کو دوچار ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے پروسیس میں، اسی کی ایک سنت میں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بھیجا تو اللہ نے ساتھ میں شیطانوں کو بھی پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم میں بہترین بندے وہ ہیں جو میری عبادت کریں، جو میرا کام کریں اور مجھے اپنا پروردگار سمجھیں، اور تم میں ناکام بندے وہ ہوں گے جو میری نافرمانی کریں گے، میرے خلاف باتیں کریں گے اور مختلف طریقوں سے میری نافرمانی کی کوششیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بھیجا تو اس کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا، اور شیطان کا ایک سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ سے غافل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، انسانوں کو شرک کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی فرما برداری نہ بجا لائے، اس کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاموں میں کچھ کاموں کو بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اگر شرک کرتے ہیں شیطان کے کہنے پر اور اس کے بھٹکاوے میں آ کر، اس کی چوک میں آ کر اگر وہ شرک کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جو نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، جو آسائشیں اور جو آرام اور جو رہن سہن، آب و ہوا، یہ چرند و پرند، پہاڑ، باغیچے، پانی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مہیا کیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے اور وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان وہ تمام چیزوں کو استعمال کرے، ان کو برتے، اپنے کام میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر وہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری کرنے کے بجائے وہ غیروں کو اپنا خدا ماننے لگے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جب شیطان نے جب اپنے کام کرنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع کے طور پر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح نہج پر لانے کے لیے اور صحیح طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شکل میں کچھ لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اپنے پیغمبر کے طور پر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور یہ بتایا کہ تمہیں ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ جس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، جو طریقہ تمہیں کرنے کو کہیں اور جس طریقے سے تمہیں چلنے کی طرف رہنمائی کریں، تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اس دنیا میں رہ کر، ہمارے اور آپ کے درمیان رہ کر، اسی معاشرے میں رہ کر انہوں نے اپنے اوپر پریشانیاں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، طرح طرح کی دقتیں اٹھا کر دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو پریشان کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کا جینا اس دنیا میں دوبھر کر دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان کو کاٹ دیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو آگ پر لٹا دیا گیا، بعض انبیاء کرام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ تمام وہ کام تھے جو کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا، ان کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں اور اللہ کی جو فرما برداری کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی جو دعوت دے رہے ہیں، اس کے مطابق نہ چل پائے۔ انبیاء کرام آئے، انہوں نے صحیح طریقہ بتایا، انہوں نے جب تمام طریقے بتائے اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کا ایک طریقہ بتایا، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو کام شیطان کرتا ہے اس کے دفاع کے طور پر، اور اگر ہمیں اس سے ہٹ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اگر آنا ہے، تو ہمیں ان انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو گزارنا پڑے گا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں، لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ آج جو ہمارے سامنے جو حالات ہیں، جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہمارے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ ہمیں زندگی انہی حالات میں گزارنا ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ کرنا ہے، تحمل کے ساتھ کرنا ہے، بردباری کے ساتھ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے ساتھ ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں اسی بات کا اشارہ دے رہی ہیں، ہمیں یہی بات بتلا رہی ہیں کہ ہمیں جو طریقہ انبیاء کرام نے بتایا ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی زندگیوں میں، انبیاء کرام کی تاریخ میں، علماء کرام کی تاریخ میں، صحابہ اور تبع تابعین اور ائمہ کرام کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسلام کی دعوت کی باری آتی ہے، جب لوگ اسلام کا ٹکر لیتے ہیں اور جب اسلام سے مقابلے کی باری آتی ہے تو دو طریقے کے مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے ڈائیلاگ کا، آپس میں بات چیت کا، آپس میں مذاکرے کا، مباحثے کا، جہاں پر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سا دین غلط ہے۔ یہ تو وہ بات تھی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور جب دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس، اور جو ہمارا مخالف ہوتا ہے اس کے پاس دعوے اور ترک ختم ہو جائے، انسان اپنی دلیل سے قاصر ہو جائے، اس کے پاس کوئی ایسا ٹھوس دعویٰ نہ رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو اور اپنے دین کو صحیح ثابت کر سکے۔ جب یہ دعوے ختم ہو جاتے ہیں، جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، تو لوگ اپنے آپے کو کھو دیتے ہیں، تب ان کے درمیان سے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہ جاتا، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آخر میں نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ نبی بن کر اس دنیا میں جب آئے تو انہوں نے اس دنیا سے بتوں کو ختم کرنے کے لیے، بتوں کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ انتہائی دلچسپ طریقہ ہے۔ انہوں نے بتوں کا جب توڑ پھوڑ ہو گیا تو انہوں نے اس کلہاڑی کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ٹانگ دیا۔ ہنگامہ ہوا، لوگ آئے، جمع ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم میں سے جو بڑا ہے انہوں نے کیا ہے۔ بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تم میں جو بڑا ہے، جو بڑا بت ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب یہ کفار کے سامنے یہ بات آئی
تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی بھائی کوئی معاملہ ہے، یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بتوں کو توڑا گیا ہے اور بتوں کو ختم کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم سے یہ پوچھا گیا، لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا گیا تو لوگوں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں سے جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دماغ لگایا اور دماغ لگا کر ان سے یہ کہا کہ ذرا آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ تو جب کفار نے اپنے دماغ کا استعمال کیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، جب یہ بت ہیں، جب یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، جب کسی کی بات کو یہ سن نہیں سکتے ہیں، کسی چیز کا یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ آخر ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو یہاں پر عقل کا کھیل چل رہا ہے۔ جب ان کو یہ جواب ملا، اس جواب سے انہیں جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو کوسا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم ہی خود ظالم ہیں۔ اس کے بعد میں انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، ہمارے عقل کے حساب سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم چونکہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے پتھروں کو پوجتے آئے ہیں، ہمارے بڑے انہی سے مانگتے آئے ہیں، انہی کو اپنا خدا سمجھتے آئے ہیں، تو ہم آنکھ بند کر کے اپنی عقل کا استعمال کیے بغیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ لہذا ان کے سامنے جب دعویٰ ختم ہو گیا، جب دلیلیں ختم ہو گئی، جب ثبوت ختم ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا ڈالو، آگ جمع کرو اور اس کے بعد ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، انبیاء کی یہ تاریخ ہے، آج سے تقریباً 20-25-30 ہزار سال پہلے کی یہ تاریخ ہے، اور آج کے حالات دیکھ لو، آج کے حالات بھی یہی ہیں کہ جب لوگوں کے پاس سے دعوے ختم ہو گئے، ان کے پاس جب اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کی باتیں ختم ہو گئی اور جب ان کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی تو آج حالات کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی مدد کرو، ہمارے جو ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ان کی مدد کرو۔ اور جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی سازشیں ہوئیں، اسی طریقے سے آج موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جگہ جگہ پیٹا جا رہا ہے، جہاں پاتے ہیں وہاں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ نعرے بلند کرو، یہ باتیں بلند کرو، اور کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پچھلے انبیاء کی تاریخ سے چلی آئی ہیں، اور یہ چلتا رہے گا، یہ معاملہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے، انہوں نے بھی دلائل سے بات کیا تھا، انہوں نے بھی اپنی ترک عقل کی روشنی میں پیش کیے تھے، لیکن جب وہ فیل ہو گئے، جب انہیں دلائل نہیں ملی تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ موسیٰ کو شہر بدر کر دو، موسیٰ کو بھگا دو، باہر بھیج دو۔ آخرکار یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلی زندگیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ تو آج اگر یہ حالات ہیں تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ انہی طریقوں سے اختیار کرنا چاہیے، انہی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور اس کے بعد صحیح طریقے سے صبر اور تحمل اور بردباری اور حکمت کے ساتھ اپنے آپ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ مشتعل نہیں ہونا ہے، بھڑکنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنے ہے۔ حکمت کے ساتھ جب کام کیے جائیں گے تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ لوگ زیادہ تر اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ کا جب واقعہ پیش آیا، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور جب اسلام کی بڑھوتری کا وقت تھا، اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ جو لوگ اسلام مخالف تھے، جو اسلام کے خلافت میں بات کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں اسلام کے خلاف میں کرتے تھے، وہ گنے چنے لوگ تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ گنے چنے لوگ تھے۔ اگر اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت کا آنکڑا یہ ہے کہ 10 سے 15% وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف بات کرتے تھے، اور 80% وہ لوگ تھے جو واچ اینڈ ویٹ کی پوزیشن میں تھے، یعنی بیٹھو اور دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ایسے حالات پیش ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک طرف ظلم ہے، یہ لوگ اللہ کے نبی کو پریشان کر رہے ہیں، صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے مالوں کو لوٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غلط سلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک مسلمان قوم ہے جو صبر کے ساتھ کام کر رہی ہے، حکمت کے ساتھ کام کر رہی ہے، صبر و تحمل کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ دین اپنے اخلاق سے پیش کر رہے ہیں، تو آخر 80% وہ جو لوگ موجود تھے، جو پوزیشن میں اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ دیکھیں کہ آخر کیا ہوتا ہے، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کو آگ پر لٹایا گیا تھا. وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا خباب اللہ کی آزمائش کو دعوت مت دو، لیکن اگر اللہ کی آزمائش آ جائے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اس میں صبر کے ساتھ کام کرو. اللہ تعالیٰ قریب مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیر ہے دیر نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صنعاء سے حضرموت تک یہ جو سفر ہے، یہ 2 جگہیں ہیں سعودی میں، 2 جگہیں ایسی ہیں کہ لوگ صنعاء سے حضرموت تک سفر کریں گے، اندھیرے میں سفر کریں گے اور سونا اچھالتے ہوئے سفر کریں گے اور ان کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اسلام کا ایسا بول بالا ہوگا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حکمت کے ساتھ کام کریں، صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں. آج کے حالات ہمیں 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں 3 کام کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے مختلف اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اس کے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے ایک وقت کی روٹی کے لیے، ایک وقت کی روٹی اور بوٹی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہر خرافات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اصل ضابطہ تو یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ خود کھولیں گے، اور ایسا کھولیں گے کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور اس کے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر معاملے کو اللہ سے جوڑ لیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ چپل بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیجیے کہ ہمارے چپل میں ایک کیل لگ جائے جس سے ہمارا چپل جڑ جائے، جس کو احادیث میں جوتے کے تسمے سے یاد کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور میں امت میں اتحاد کو پیدا کریں، امت میں اتحاد کو پیدا کریں. ہم آپس میں الگ الگ ہیں، ہم آپس میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی ندوی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. ہم لوگ آپس میں اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو 1 نمبر کا مسلمان سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو 2 نمبر کا مسلمان سمجھتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ذرا آپ عقل کا استعمال کریے. جو لوگ ہمارے مخالفت میں ہیں اور جو غیر ہیں وہ ہم سب کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں. وہ ہم سب کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جماعت اسلامی ہے یا اہل حدیث ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور اسی نام پر اللہ کے نبی نے کہا تھا انما المسلمون اخوہ. یہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ ہمارا بھائی ہے. آج جب چائنا میں یغور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جب ان کو کاٹا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے تو ہم ان کے مسلک کو نہیں پہچانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. جب روہنگیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل صرف اس لیے تڑپتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. کیا ہم وہاں پر مسلک کو معلوم کرتے ہیں؟ جب فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان کے مسلک کو معلوم کرتے ہیں؟ کبھی بھی ہم ان کے مسلک کو نہیں معلوم کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے گھروں کی بات آتی ہے، محلے کی بات آتی ہے، علاقے کی بات آتی ہے تو اس موقع پر ہم مسلکوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، میں اس موقع پر مسلک کی بات نہیں کرتا، سب لوگ اپنے مسلک پر عمل کرو.
اپنے اپنے مسلک کے مطابق چلو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ وشے ہے، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنا ہے۔ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے کامن ایشوز میں ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، 2 منٹ کا وقت لوں گا۔ کامن ایشوز میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے عام مسائل ہیں، عام مسائل میں ہم سب متحد ہو کر کام کریں، ہم سب ایک ہو جائیں، کامن ایشوز میں ہم سب ایک ہو جائیں۔ جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل میں ہیں، اگر ہمارے مسئلے الگ الگ ہیں تو ہم اپنے مسلک پر چاہے جس طریقے سے عمل کریں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم ان حالات میں ہم ایک کام یہ کریں کہ آج کل لوگ مسکنسیپشنس یعنی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں، غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے سے ہیں۔ میڈیا تو ہمارے خلاف بات ہی کرتا ہے، آپ لوگ سب اسی دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے۔ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ بزنس کے معاملات میں ہوں، رشتہ داریوں کے معاملات میں ہوں، دوستیوں کے معاملات میں ہوں، کسی بھی معاملات میں، محلے میں، علاقے میں رہتے ہوں، ہم اپنے غیر مسلم بھائی اور دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ جب ہم اپنے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کریں گے، جب ہم اپنے اخلاق کو ان کے سامنے بتائیں گے، دیکھیں گے، تو وہ ٹھیک اسی طریقے سے جب فتح مکہ کے موقع پر 80% غیر مسلم جو واچ اینڈ ویٹ کی پوزیشن میں تھے، آج ہمارے 80% غیر مسلم بھائی بھی اسی پوزیشن میں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پاسا کس طرف پلٹتا ہے، وہ بھی اسی پوزیشن میں ہیں۔ ہم لوگ پوری ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، غیر مسلم پادریوں کے ساتھ، غیر مسلم پجاریوں اور باباؤں کے ساتھ ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 80% وہ لوگ ہیں جو اختلافات کو اور فرقے بندی کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کو رگڑے کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب 80% کے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں۔ یہ 15 سے 20% وہ لوگ ہیں جو اختلافات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اگر اپنی زندگیوں کو ان کے سامنے پیش کریں گے تو یہ 80% لوگ ٹھیک فتح مکے پر جس طریقے کے حالات ہوئے تھے یہ سب انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ سب ایک نہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور وہ ہمارے اس پلڑے میں آئیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ امن پسندی اور پیس کو ترجیح دیتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں مختصر الفاظ میں بس اتنی بات کہوں گا کہ ہمیں آج 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا کام سب سے اہم یہ ہے کہ ہم امت میں اتحاد کو پیدا کریں، اس کے جو طریقے ممکن ہو سکتے تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔